الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو ہوگی قلب سلیم کی صفات، مطلب کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے قلب سلیم کی کیا صفات بیان کی ہیں، کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سب سے اہم اعلیٰ درجے والا جو دل ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک، وہ قلب سلیم ہے۔ تو یہ قلب سلیم کی صفات کیا ہے، اس کے بارے میں معلوم کرنا، علم حاصل کرنا بہت ہی اہمیت ہے اس کی۔ کیوں؟ تاکہ ہم ان صفات کو اپنے اندر لے آئیں۔ اگر ہم ان صفات سے محروم ہیں تو ان صفات کو اپنائیں اور ہمارا دل بھی کیا ہے، قلب سلیم بنے، کیونکہ یہی ایک واحد دل ہے۔ اگر انسان کا دل قلب سلیم پایا گیا تو آخرت والا دن اسے کیا ہے، کامیابی حاصل ہوگی۔ ورنہ اگر قلب مریض ہے یا قلب مطبوع علیہ ہے یا قلب قاسی ہے، سخت ہے، تو ایسا انسان کامیاب ہونے کے بجائے اسے کیا ہے، سزا اور عذاب کا کیا ہے، سامنا کرنا ہوگا۔ تو قلب سلیم سب سے اہم اعلیٰ قلب ہے، دل ہے۔ اس کی کیا صفات ہیں، ان صفات کو ہم معلوم کریں اور انہی صفات سے ہم اپنے آپ کو متصف کرنے کی کیا ہے، کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو ہمیشہ ہم اپنے سامنے رکھیں، اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جس دن انسان کا مال اور اس کی اولاد اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی، اگر کوئی چیز اسے فائدہ پہنچائے گا، من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر کے حاضر ہوگا، جو قلب سلیم لے کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بالسلام ذلك یوم الخلود۔ جس کے اندر رحمان کی خشیت پائی گئی اور وجاء بقلب منیب، اور قلب منیب لے کر کے وہ حاضر ہوا قیامت والے دن۔ قلب منیب ایسا دل جو اللہ کی طرف جھکنے والا دل ہو، اللہ کا فرمان آ گیا، اپنے آپ کو جھکا لیا اللہ کے فرمان کے لیے، فوراً اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا، اسے قلب منیب کہا جاتا ہے، جو کہ قلب سلیم ہی ہے۔ تو جو قلب منیب لے کر کے حاضر ہوگا، قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا، ادخلوها بالسلام ذلك یوم الخلود، تم سلامتی کے ساتھ آسانی سے داخل ہو جاؤ رب کی جنت میں۔ ذلك یوم الخلود، یہ آج کا دن ایک ایسا دن ہے جو خلود والا دن ہے کہ اگر تم جنت میں داخل ہوگے تو ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں رہو گے، کبھی تمہیں جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ اتنی زیادہ اہمیت قلب سلیم اور قلب منیب کی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عقل مندی اسی میں ہے، اور اگر دیکھا جائے تو کامیابی اسی میں ہے، عقل مندی اسی میں ہے کہ قلب سلیم اور قلب منیب کی کیا صفات ہیں، ان کو کیا ہے، ہم ضرور کیا ہے، معلوم کریں۔ نمبر ایک، اگر دیکھا جائے قلب سلیم کی پہلی صفت ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ایمان رکھا ہے۔ ایسا دل جس کے اندر ایمان پایا جائے، اللہ اس کے رسول پر، یوم آخرت پر، دوبارہ زندہ کیے جانے پر، آسمانی کتابوں پر، تقدیر کے خیر اور شر پر، اور اسی طرح فرشتوں پر ایمان ہو، مکمل ایمان اگر پایا گیا اور ایمان کے تقاضوں کو اگر پورا کیا گیا تو یقیناً ایسا دل قلب سلیم اور قلب منیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا لا تجد قوما
یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فيها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ سورہ المجادلہ کی آیات، آخری آیت، اس پر اگر غور کیا جائے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے اس آیت میں ہمیں بتایا کہ قلب سلیم کون سا دل ہے اور قلب منیب کون سا دل ہے، اس کی کیا صفت ہے۔ فرمایا اللہ نے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے نبی آپ نہیں دیکھیں گے ایسے ایمان والوں کو جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ایمان والے کبھی یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کبھی ان کے ساتھ محبت اور ہمدردی ان کے اندر نہیں پائی جائے گی جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں کے بارے میں ایمان والوں کے دلوں میں کبھی ان کی ہمدردی اور کبھی ان کی محبت، دوستی کیا ہے، نہیں پائی جائے گی۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، کیوں نہ ان کے اپنے باپ ہوں، او ابناءہم، یا ان کی اپنی اولاد ہو، او اخوانہم، یا ان کے اپنے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے اپنے ہی رشتہ دار، عزیز و اقارب، خاندان والے ہوں، کوئی بھی ہو، لیکن اگر اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے وہ شخص، تو ایمان والے کبھی اس سے کیا ہے، محبت نہیں کر سکتے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اور کیوں نہیں محبت کریں گے ایسے لوگوں سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ کیسے لوگوں کے دلوں میں؟ جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے کوئی دوسرا شخص، ان کے آبا، اجداد، ان کی اولاد، ان کے رشتہ دار، اپنے بھائی کیوں نہ ہوں، لیکن ایسوں سے کبھی کیا ہے، کوئی دوستی نہیں رکھتے۔ دوستی نہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں کیا ہے، ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تائید اپنی روح سے کی ہے، یعنی اپنی نصرت خاص سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کیا ہے، تائید کی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، ایسے باغیچوں میں رکھے گا جہاں نہریں نیچے سے جاری رہیں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش ایسی جنتوں میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہی خدائی لشکر ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم پڑا کہ اللہ تبارک و تعالی بعض دلوں میں کیا ہے، ایمان لکھ دیا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کسی دل میں ایمان لکھ دیا جائے، یقیناً جو ہے وہ بہت ہی خوش نصیب اور نیک بختی اسے کیا ہے، حاصل ہوئی ہے۔ اور یہ چیز اسی وقت ہوگی جب ہم ایمان والوں سے محبت کریں، اور اسی طرح غیر ایمان والوں سے کیا ہے، ہم بیزاری کا کیا ہے، اظہار کریں، ان سے کیا ہے، ہمیں محبت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ قلب سلیم کی ایک اہم صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا ہے، سورہ المجادلہ میں کیا ہے، ہمیں بتایا ہے۔ ایک دوسری صفت قلب سلیم کی قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے، قلب سلیم یا قلب منیب، ایسا انسان جسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت نصیب ہو، اور ہدایت سے مراد خاص طور پر اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے، تو مصیبت پریشانی آ جانے کے بعد غلط بول اپنی زبان سے بولنا،
تقدیر کا انکار کرنا یا اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے متعلق کوئی بات کہنا، اس قسم کی باتیں سے اجتناب اگر انسان نے کر لیا، مصیبت اور بلا کے وقت صبر سے کام لیا، تقدیر پر ایمان رکھا، یقیناً کیا ہے اسے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا ہے ہدایت نصیب ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت نصیب ہونا کسی دل کو یقیناً کیا ہے یہ قلب سلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے انسان کو، الا باذن اللہ، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے تقدیر پر، اللہ کے حکم پر ایمان لے آئے، یہدی قلبہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اس کی دل کو اللہ تبارک و تعالی کامیاب کرتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالی کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالی کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو اسی لیے مصیبت آ جائے تو یہ ایک آزمائش ہے، اس آزمائش کے وقت انسان اپنے دل کو کیسے محفوظ رکھے، دل کو بھٹکنے سے کیسے بچائے۔ بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو حادثہ پیش آیا، جو مصیبت آئی، اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھے، توبہ استغفار کرتے ہوئے صبر کرے۔ یقیناً اگر ایسا کیا ہم نے تو ہمارا دل بھٹکنے سے کیا ہے بچ جائے گا، اور ہمارے دل کا شمار باذن اللہ قلب سلیم اور قلب منیب میں ہوگا۔ اور یہی ایمان والوں کی صفت ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، حضرات صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر۔ مومن کا معاملہ کچھ عجیب و غریب ہے، تعجب ہے اس پر، مومن کی حالت پر۔ کیا تعجب ہے؟ ان امرہ کلہ خیر، مومن کا ہر معاملہ اس کے حق میں خیر ہے۔ ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، اور یہ بات صرف اور صرف ایمان والے کو حاصل ہے۔ ایمان والا جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھے، رسول پر ایمان رکھے، یوم آخرت پر ایمان رکھے، اسی کو یہ بات نصیب ہے، اسی کو یہ چیز نصیب ہے کہ اس کا ہر معاملہ خیر اور بھلائی والا ہے۔ ان اصابتہ السراء شکر فکان خیر اللہ، اگر خوشحالی ہے یا خوشحالی اسے پہنچتی ہے، کوئی بھلائی اس تک پہنچتی ہے، شکر فکان خیر اللہ، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اپنی زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، فکان خیر اللہ، تو اس کا ایسا کرنا اس کے حق میں کیا ہے خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے اس کی ذات پر، اس کے نفس پر، اس کے جسم پر، اس کے مال میں، اس کے اہل و عیال میں، اس کے شہر، اس کی بستی، اس کے ملک میں، اس کی نوکری میں، کوئی بھی مصیبت کسی بھی قسم کی آ جائے ایمان والے پر، صبر، تو وہ صبر سے کام لیتا ہے، صبر اور قرار اس کے اندر پایا جاتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، مصیبت آتے ہی اللہ پر کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہوئے یہ عقیدہ، یہ سوچ رکھتا ہے کہ جو کچھ ہوا یہ اللہ کے حکم سے ہوا، میرا فرض ہے کہ میں اس پر کیا ہے صبر کروں، توبہ استغفار کروں، اللہ سے اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دعا کروں۔ ایسا کرتا ہے ایمان والا، تو یہ صبر بھی اس کے حق میں کیا ہے کان خیر اللہ، اس کے حق میں خیر ہے اور بھلائی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد ہے عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ اس پر بہت ہی زیادہ تعجب ہے، عجیب ہے، حیرت ہے اس پر، کیونکہ اس کا ہر معاملہ اس کے حق میں خیر ہے۔ مطلب یہ کہ اگر خوشحالی ہے تب بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اسی طرح اگر کوئی بدحالی یا کوئی مصیبت پریشانی ہے یہ بھی اس کے حق میں کیا ہے خیر اور بھلائی ہی اس کے اندر کیا ہے پائی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ قلب سلیم یا قلب منیب، قلب سلیم ایسا دل جو صحیح سالم دل،
جس کے اندر ایمان پایا گیا ہو اور صبر و قرار پایا گیا ہو۔ قلب منیب ایسا دل جو اللہ کی طرف جھکنے والا دل ہو، اللہ کی طرف لوٹتا ہو، توبہ استغفار کرتا ہو۔ اس کی ایک دوسری صفت جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان کی وہ یہ یہدی قلبہ، اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اس کی رہنمائی فرماتا ہے کہ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، وہ کیسے اپنے آپ کو کیا ہے کامیاب کرے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مصیبت آ جانے کے بعد صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے توفیق طلب کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت سے اسے کیا ہے نجات دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو قلب سلیم اور قلب منیب سے نوازے، اور خاص طور پر اگر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کی توفیق دے، اور اگر کچھ ہمیں خوشحالی پہنچے تو ایسی حالت میں ہمیں شکر گزاری کی توفیق دے، ورنہ خوشحالی میں شکر گزاری کے بجائے ناشکری انسان اگر کر بیٹھے، اللہ کی نعمت کا، اللہ کے احسانات کا اسے احساس نہ ہو، یہ بھی ایک بہت ہی خطرناک اور بہت ہی سنگین جرم ہے۔ یہ بے حسی یعنی دل میں اللہ تبارک و تعالی کے شکر گزاری اگر نہ پائے جائے تو یقیناً کیا ہے یہ بے شکری یا ناشکری انسان کو کیا ہے غلط رخ پر کیا ہے انسان کو کیا ہے لے جاتی ہے۔ اسی لیے خوشحالی پر، نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسی طرح تنگی اور پریشانی میں ہمیں کیا ہے اللہ سے توبہ استغفار اور اسی طرح صبر بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرات، ایک دوسری صفت جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے قلب سلیم یا قلب منیب یا کامیاب دل کی جو بیان کی ہے، وہ ایسا دل جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالی نے مضبوط کر دیا ہے۔ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اس کا دل کیا ہے مضبوط اللہ تبارک و تعالی رکھتا ہے۔ ثبات قدمی، صبر و قرار سے اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے نوازتا ہے۔ اور اس سلسلے میں اس صفت سے متعلق 2-3 آیتیں قرآن مجید کی ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کا ذکر اگلی نشست، اگلی ملاقات میں تفصیلاً جو ہے اس نقطے پر بات ہوگی۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ آمین، تو ہم سبوں کو قلب سلیم اور قلب منیب سے نوازیں، اور اسی طرح دل کی سختی سے، دل کے بگاڑ سے تو ہمیں ہمیشہ کیا ہے بچنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔